وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے حضرت ظاہر گیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرے امام کہتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہ پہ روشن درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا وجود جو آج موجود ہے، یہ ساری کائنات، یہ ساری سرشٹی، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ امبر، یہ پرتھوی، یہ پانی، یہ خشکی، یہ تری، یہ سبزے، یہ چاندنی، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ کہکشاں، یہ درخشاں، یہ دنیا اور دنیا کے بعد کی دنیا یعنی آخرت، جو کچھ ہے سب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ سب اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے کہ میں جذبات میں مصطفیٰ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ میرے رب نے حضرت موسیٰ سے بھی فرمایا۔ ابھی وہ آگے آئے گی روایت انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کلام فرمایا کوہ طور پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اب سفر معراج کو سنتے چلیے، چونکہ جمعہ میں ہم نے الحمدللہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ میرے مصطفیٰ نے میرے خدا کا ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کیا، اور یہ وہی مان سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں تو اس سے یہ ہمارا خطاب بھی نہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ کہاں سے کرائی؟ مسجد حرام سے، یعنی شہر مکہ سے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مکہ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے، اے جبرائیل جاؤ اور محبوب کو پیغام پہنچاؤ کہ رب بلا رہا ہے، رب دیدار کے لیے بلا رہا ہے، رب اپنا جمال دکھانا چاہتا ہے، جاؤ۔ تو ایک اصول اور ایک قاعدہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب وہ گھر میں ہو تو باہر انتظار کرو، جب سرکار خود تشریف لے آئے تب ان سے اپنا مدعا بیان کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو قرآن نے منع فرمایا سرکار کو ایک دوسرے کی طرح پکارنے سے، منع فرمایا ایک دوسرے کی طرح بلانے سے۔
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، جب آئے تو سرکار محبے خواب تھے، بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے، سرکار کو جگانا بے ادبی، سرکار کو پکارنا بے ادبی۔ حضرت جبرائیل اب کریں تو کرے کیا؟ سرکار جس رات معراج ہوئی نا، ہر رات سرکار تبلیغ اسلام فرما کے اپنے گھر میں جا کے آرام فرماتے تھے، لیکن جس رات معراج ہوئی اس رات سرکار نے تبلیغ فرمائی اور اپنے گھر نہ گئے بلکہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن کے گھر پہ گئے۔ جو آپ کی چچا زاد بہن ہے حضرت علی کی سگی بہن ام ہانی، ان کے گھر پہ گئے نا، سرکار ان کے گھر پہ آرام فرما ہے۔ اب دیکھیں مشیت الہی، دیکھیں آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ اس لیے نہیں گئے کہ اگر سرکار اپنے گھر پہ جاتے اور آرام فرماتے تو جبرائیل باہر ہی کھڑے رہتے، آواز نہیں لگاتے، پکار نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، لہذا بنا اجازت جا نہیں سکتے۔ نبی کے در کی بارگاہ یہ ہے، نبی کا در وہ ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں جا سکتے تھے، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ لہذا سرکار مدینہ حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما ہوئے، سرکار ام ہانی حضرت ام ہانی کے گھر پہ سرکار جب آرام فرما تھے، حضرت جبرائیل رب کا پیغام لے کر آئے، چھت کو شک کیا، چھت کو چیرا، حضرت جبرائیل گھر کے اندر آئے، دیکھا تو سرکار آرام فرما رہے ہیں، اٹھا بھی نہیں سکتے، بے ادبی ہے، سرکار کو جگا بھی نہیں سکتے، بے ادبی ہے، تو اب کریں کیا؟ ہم چومے نام مصطفیٰ پہ، سرکار کے نام پہ ہم اٹھے تو لوگوں کو درد ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھو کہ تم نے کیا چوما؟ بے شک تم نے کیا چوما؟ شب معراج جب حضرت جبرائیل آئے، سرکار آرام فرما تھے، اپنے کافوری لب سرکار کے تلووں پہ رکھے اور سرکار کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم چومے سرکار کے نام اقدس کو، جبرائیل چومے میرے مصطفیٰ کے تلووں کو، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آبی حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بولا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، اپنے کافوری لب ٹھنڈے ٹھنڈے لب سرکار کے تلووں پہ رکھے، سرکار نے آنکھیں کھولی، پوچھا جبرائیل کیا بات؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا رب کا پیغام لایا ہوں، رب نے بلایا ہے، چلیے معراج کو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف شروع ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آقا پہلے مسجد حرم چلیے، خانہ کعبہ شریف کے پاس۔ سرکار کو خانہ کعبہ شریف کے پاس لے جایا گیا، سرکار کے سینہ مبارک کو شک کیا گیا، چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور پھر دل کو رکھ دیا گیا اور علم و حکمت کے خزینے میں انڈیل دیے گئے، اور اس کے بعد سینے کو برابر کر دیا گیا، سل دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے کر چلے۔ کائیں پر چلے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل تم جا تو رہے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جنت سے سواری لے کر جاؤ۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ جنت سے سواری، میرے مصطفیٰ کی سواری بھی جنتی ہے۔ جنت سے سواری لی گئی، کس کو لیا گیا؟ براق۔ کس کو؟ براق عربی کا لفظ ہے۔ براق جو ہے وہ اصل جو ہے وہ برق سے ہے، اور برق بمعنی بجلی کا ہوتا ہے عربی میں۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار آپ جانتے ہیں، بٹن ادھر دبایا جائے فوراً بلب جل جاتا ہے۔ کتنی رفتار ہوتی ہے؟ 6 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی تاروں میں گردش کرتی ہے۔ کہلا 6 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 6 لاکھ کلومیٹر دور تک دوڑتی ہے بجلی۔ تو حضرت جبرائیل براق کو لے کر آئے، لیکن آؤ محبت کا ایک واقعہ اور دیکھو۔ کہہ دو سبحان اللہ کا بیان۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سواری کا حکم ہوا نا، تو اللہ رب العزت نے کہا جبرائیل جنت سے سواری لے کر جاؤ، تو تمام جنتی براق سامنے موجود ہیں۔ ایک براق کونے میں کھڑا رو رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا رونا ہی تو کام کر گیا، اس کا رونا ہی کام کر گیا یار۔ جو مصطفیٰ کی محبت میں 2 قطرے بہا دیتا ہے، خدا کی قسم اس کے وہ 2 قطرے بہنا اس کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ محبت رسول میں، محبت خدا میں بہیں، اس لیے کہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں نہیں
کوئی نہیں پتا، لیکن جو قطرے محبت میں وہ نکلے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ رب کے محبوب فرماتے قیامت کے دن جہنم کی آگ میری امت کی طرف بڑھے گی، اور جب بڑھے گی تو جبرائیل ہے نا لوگ جہنم کی آگ کو کہیں گے اے آگ ہم سے دور ہو جا، نمازیوں کا واسطہ، حاجیوں کا واسطہ، زکات دینے والوں کا واسطہ، غازیوں کا واسطہ، سب کا واسطہ دے گی، آگ بڑھتی جائے گی۔ حضرت جبرائیل ایک پیالہ پانی لے کر آئیں گے، کہیں گے حضور یہ پانی چھڑکیے آگ دور ہوگی، سرکار پانی چھڑکیں گے آگ دور بھاگنے لگے گی۔ آقا پوچھیں گے جبرائیل پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے آقا یہ آپ کے گناہگار امتیوں کا پانی ہے، آنکھوں کا نکلا ہوا جو انہوں نے رب اور رسول کی محبت میں نکالے تھے۔ سبحان اللہ، رب اور رسول کی محبت میں جو آنسو نکلے ہیں وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے یار، تو پھر وہ رب کے قرب کو عطا کروا دیتے ہیں جو آنسو محبت خدا و رسول میں نکلے۔ بہرحال وہ رو رہا کھڑے کنارے برات کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی پوچھ لیتا، مجھے بھی لے لیتا۔ حضرت جبرائیل کی نظر پڑی، پوچھا تو کیوں روتا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ کاش مجھے سواری بنایا جاتا، لیکن میں کمزور، اور یہ تمام خوبصورت حسین و جمیل، جبکہ وہ بھی حسین و جمیل جنتی ہے اور جنتی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن اس کی عاجزی اور انکساری یہ تھی۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اب چل تجھے ہی لے کے جایا جائے گا۔ سرکار میں اس براق کو لے کر آیا گیا، سرکار کو براق پہ سوار کیا گیا، مسجد حرم سے چلے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرم کے درمیان کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حرم شریف مکہ شریف الگ ملک ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے فلسطین بیت المقدس وہ الگ ملک ہے، دونوں ملک الگ الگ ہیں، فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا، لیکن مصطفیٰ کریم رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایسے حصے میں کہ بستر گرم ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، اور سرکار مسجد حرم سے چلے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے۔ جب چلے نا تو راستے میں ایک جماعت ملی، اور جماعت ملی تو اس نے سلام کیا، السلام علیکہ، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا صاحب یا صاحر، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو کہ آپ اول ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ آخر ہیں۔ اس طریقے سے اس جماعت نے سلام کیا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اے آقا یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلاموں کو پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا جب چلے نا تو آپ فرماتے ہیں مررتو بموسیٰ قائمن فی قبری یصلی فی قائمن، کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ نبی سے پہلے کے نبی ہیں نا، نبی سے پہلے کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ جب اپنی قبر میں اتنے سالوں کے بعد زندہ ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہمارا اور تمہارا نبی کتنا زندہ ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ہے نا مر گئے یا کچھ نہیں کر سکتے تو وہ جا کے کوئی دوسرا تلاش کریں، ہمارا الحمدللہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ادھر موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، سرکار جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام نبی رسول وہاں موجود ہیں۔ ایک پل میں موسیٰ اپنی قبر میں تھے، ایک پل میں موسیٰ مسجد اقصیٰ میں آئے۔ تو جب موسیٰ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک پل میں اپنی قبر سے مسجد اقصیٰ آ سکتے ہیں، تو میرا مصطفیٰ اللہ نے اس کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک پل میں زمین کی بھی سیر کر سکتے ہیں، آسمانوں کی بھی سیر کر سکتے ہیں، جنت کی بھی سیر کر سکتے ہیں، عرش اعظم کی بھی سیر کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے لامقام بھی جا سکتے ہیں۔ جا سکتے نہیں بلکہ گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا نبی وہ ہے کہ اس نے پل میں زمین کی بھی سیر کی، آسمانوں کی بھی سیر کی، لامقام کی بھی سیر کی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے نماز ادا فرمائی، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر سب موجود ہیں، لیکن امامت میرے نبی نے فرمائی۔ حضرت آدم بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت اسحاق بھی ہے، حضرت سلیمان بھی ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے سارے موجود ہیں، لیکن
امامت کا جو حق اور منصب امامت اور مقتدا جو بنا ہے وہ ہمارا اور تمہارا نبی بنا ہے، ہمارا اور تمہارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اسی کو تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف بیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی تمام نبی رسول جو پہلے آ کے حکومتیں کر چکے تھے آج وہ سارے ہاتھ والے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو سب سے آخر میں آنے والی ذات ہے وہ سب سے آگے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے نماز ادا فرمائی نا تو حضرت آدم کھڑے ہوئے اور اپنا خطبہ بیان کیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے بنا ماں باپ کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا، میں جنت میں رہا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صفی بنایا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ اور میری شان یہ ہے، رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اسماء سکھا دیے اور مجھے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم نے اپنا خطبہ بیان کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی خطبہ دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم نے بھی خطبہ دینا شروع کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ سارے انبیاء ہمارے سر کے تاج، اور سارے انبیاء کی جو گزرگاہ ہے نا، جو ان کے قدموں سے ان کی نعلین سے خاک لگ جائے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہنا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اللہ نے مجھ سے اپنے گھر کی تعمیر کروائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبی اللہ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عظیم ملک کی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے جو خطبہ بیان کیا بیٹھ گئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے رسول بنایا، پیغمبر بنایا، مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نمرود سے مجھے جو ہے نا فرعون سے نجات بخشی، اور مجھے اپنے کلام سے شرف بخشا، مجھ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے بھی خطبہ دیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے انبیاء اکرام کی جماعت، دیکھو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یقیناً اسی کے لیے ہے، لیکن اس نے مجھے روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے مجھے توریت اور زبور کا علم عطا فرمایا، اور مجھے انجیل عطا فرمائی، اور میرے ہاتھ پر اللہ نے یہ معجزے ظاہر فرمائے کہ میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، بینائی دیتا ہوں، اور گونگوں کو زبان دیتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، گھروں میں جو جمع کرتے ہیں لوگ ان کو بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ نے خطبہ دیا، اس کے بعد میرے آقا کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، سرکار کھڑے ہوئے نا تو سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنایا، تمام عالم کے لیے، اور فرماتے ہیں میرے آقا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نذیر اور بشیر بنایا، میں لوگوں کو ڈر سناتا ہوں اور جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا فاتح بنایا، میں جس طرف رخ کرتا ہوں میدان میرا ہوا کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرقان عطا فرمایا، یعنی قرآن مقدسہ عطا فرمایا، جس میں تمام چیزوں کا روشن بیان ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو درمیانی امت ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ اے انبیاء کی جماعت سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ بیان کیا نا، حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اور اس کو تو
तो मेरे आका ने भी इरशाद फरमाया, हदीस पाक में सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं, तो सहाबा इकराम बातें कर रहे हैं आपस में कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह बनाया। सहाबा इकराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लाए। जब सरकार तशरीफ लाए ना, सरकार सब सहाबा की गुफ्तगू सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जो तुमने कहा वो मैंने सुना। बेशक अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत नूह को नबीउल्लाह बनाया। लेकिन सुनो सुनो, अना व हबीबुल्लाही ला फखरी, लेकिन सुनो मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है, मुझे अपना महबूब बनाया है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भी था ये कि मौला तूने मुझे कलीम बनाया है, सरकार अलैहिस्सलाम को हबीब बनाया है, जरा बता तो सही हबीब और कलीम में क्या फर्क है, हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ कलीम सुनो, हबीब कलीम वो होता है जो अपने खालिक से, अपने माबूद, अपने महबूब से कलाम करने के लिए बेताब हो, तड़पे, उससे कलाम करने के लिए मचले। लिहाजा मैंने तुम्हें कलीम बनाया है, तुम मुझसे कलाम करने के लिए मचलते हो, तड़पते हो। और सुनो, कलीम वो होता है जो महबूब की रिजा चाहता है, अपने खालिक की रिजा चाहता है कि रब हमारा राजी रहे। सुनो मूसा, तुम्हें कलीम बनाया है, तुम मेरी रजा चाहते हो, और मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब बनाया है, तुम मेरी रजा चाहते हो, मैं मोहम्मद की रजा चाहता हूँ। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा प्यारे, एक तरफ कलीम है, एक तरफ हबीब है। मेरे मुस्तफा मस्जिद अक्सा पहुंचे, नमाज अदा फरमाई, फिर उसके बाद सफर मेराज शुरू हुआ, आसमान की तरफ मेरे आका ने परवाज करना शुरू किया। याद रखें, अकीदा देखें, अकीदा सुने, जो शख्स ये कहे कि सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नहीं गए, जो शख्स इसका इनकार करे वो शख्स खुला काफिर है, चाहे कितनी नमाजें पढ़े, रोजे रखे। अगर वो इसका इनकार करता है कि सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नहीं गए, तो वो शख्स काफिर है, इसलिए कि उसने कुरान का इनकार किया। नफ्स सरीह है इस पर, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। लिहाजा जो इसका इनकार करे वो काफिर, इस्लाम से खारिज, चाहे फिर वो कितनी नमाजें पढ़ने वाला हो, कितने रोजे रखने वाला हो, कितने हज करने वाला हो। अगर सरकार के सफर का इनकार कर दे जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुआ, तो वो डायरेक्ट इस्लाम से खारिज, इस्लाम से निकल जाएगा। और उसके बाद का जो सफर है आसमानों की सैर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से इसका जो सबूत है, दलील है, वो अहादीस मुतवातिरा है, अहादीस मशहूरा है। जो इनका इनकार करे वो अहले सुन्नत से खारिज, वो सुन्नी नहीं हो सकता, गुमराह बदमज़हब बददीन है। लिहाजा ये अकीदा हमारे समझ में आ गया। तो अब सुनें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक आए बुर्राक पर बैठकर, और बुर्राक मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ चले नूर के जीनों पर, नूर के जीनों पे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के जीनों पर चलकर आसमान पर गए। जब आसमान पे गए ना, तो पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब देखें, अभी इधर नमाज पढ़ के गए, अभी इधर नमाज पढ़ के गए, और जब उधर पहुंचे तो हजरत आदम उधर भी मौजूद है। पॉइंट, नुक्ता अपने ज़हन में लो जो मैं देना चाहता हूँ। अभी इधर थे और पलक झपकते ही हाथ उधर भी पहुंच गए हैं। हजरत आदम की जब ये ताकत है कि एक पल में इधर और एक पल में उधर, तो मेरे नबी तो आदम के भी इमाम है, मेरे नबी तो आदम के भी इमाम है, तो उनकी ताकत का आलम क्या होगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे पहुंचे तो हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पे पहुंचे, है ना। तो
फिर दूसरे आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई, तीसरे पे पहुंचे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, चौथे पे पहुंचे हजरत ईसा से मुलाकात हुई, पांचवें पे पहुंचे तो हजरत हारून से मुलाकात हुई, छठे पे पहुंचे तो उस पर हजरत मूसा से मुलाकात हुई, सातवें पे पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल मुख्तसर ये कि सातों आसमान पर जब मेरे आका पहुंचे तो सारे नबियों ने मेरे नबी का बढ़ बढ़ के इस्तकबाल किया, सारे नबियों ने बढ़ बढ़ के इस्तकबाल किया, सबने आलम व सालम मरहबा कहा। और फिर आका करीम सैयद आलम सातवें आसमान पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। जब सिदरतुल मुंतहा पहुंचे ना तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता, ये मेरी इंतहा का है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम उससे भी आगे गए ला मकाम, और जब ला मकाम पहुंचे तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी चीज के डायरेक्ट अपने माथे की निगाहों से रब का दीदार किया। और जब दीदार किया रब का तो अल्लाह ताला ने अपना शान कुदरत, दस्ते कुदरत मूसा हजरत आका करीम के शानों के दरमियान रखा। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो दस्ते कुदरत, जो दस्ते कुदरत में कह रहा हूं, इससे ये हाथ नहीं समझ लेना, इसलिए कि अल्लाह ताला हाथ से पाक है, इसीलिए कहा दस्ते कुदरत जब रखा ना तो सरकार पर जो चीजें पोशीदा थी सब खुल गई। तो अब बताओ जब सरकार पर सब चीज खुल गई तो छुपा क्या? बेशक छुपा नहीं। जो ये कहे कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं मालूम तो बताओ झूठा है या नहीं? बेशक। मेरे मुस्तफा फरमाए कि मुझ पर सब चीजें खुल गई, सब चीजें, मैंने सब चीजें देख ली, मुझे सब चीज का इल्म हो गया। तो बताओ मुस्तफा फरमाए सब चीजों का इल्म हो गया, वो कहे कि मुझे नहीं मालूम, तो फिर ये झूठा है, मेरे मुस्तफा सच्चे। बेशक है ना। सरकार ने दीदार किया, रब तआला का जन्नत की सैर की, जहन्नम को भी देखा, समझे? शब मेराज मेरे मुस्तफा ने जहन्नम को भी देखा। अल्लाह करीम ने सरकार को जब जहन्नम का नजारा कराया ना तो देखा मेरे आका ने कि कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। काय से कुचले जा रहे हैं? पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पत्थर उठा के मारे जाते हैं, सर पे कुचल जाता, भत्ता बन जाता है, फिर वो सर दोबारा सही हो जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर कुचल जाता है, फिर सही हो जाता है। ये बराबर हो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है जिनकी ये हालत है? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, हुजूर ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। आज हम और आप नमाजों से किस कदर गाफिल हैं। फिक्र कर उस दिन की जब तुझे रब की बारगाह में हाजिर होना है और तुझे हर चीज का हिसाब देना है, तुझे उस अजाब से निकलना होगा, तुझे वो अजाब झेलना होगा जो तूने नमाजें कज़ा कर करके छोड़ के की हैं। लिहाजा अपने आप को बचा उस दर्दनाक अजाब से कि तेरे सर भी कुचले जाए, इसलिए अपने आप को बचा। आका ने देखा कि बेनमाजियों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, पत्थरों से बेनमाजियों के सर कुचले जा रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो नमाजों से दूर हैं, कितने लोग हैं जो नमाजों से बहुत दूर है। अजान होती रहती है, कोई फिक्र नहीं होती। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें सही माना में नमाजों का पाबंद बनाए, है ना। मेरे आका ने जहन्नम में एक और चीज देखी, वो ये देखा कि लोगों के शर्मगाहों पर लोथड़े गोश्त के लटके हुए हैं। पूछा ये कौन है? हज़रत जिब्राइल ने कहा हुजूर ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते। आज कितने ऐसे हैं मालदार, अरबपति, खरबपति, लखपति हैं जो अपने आप में बहुत बड़े लखपति बनते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने का मसला आए, ज़कात का मसला आए तो सबसे बड़ा फकीर यही बन जाता है, सबसे बड़ा फकीर बन जाता, कहता कि मेरे ऊपर का फर्ज हुई है ज़कात जो मैं दूंगा। लिहाजा डरो उस अज़ाब से जो ज़कात न देने वालों के लिए तैयार किया गया है। मेरे आका ने देखा कि पाक तैयब साफ सुथरा गोश्त लोगों के सामने रखा हुआ है, लेकिन वो लोग उसको छोड़कर सड़ा हुआ, गला हुआ, बदबूदार खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हुजूर ये वो लोग हैं कि जो जिनके पास पाक और तैयब और हलाल बीवियां थी,
لیکن پھر بھی وہ لوگ جو زنا کیا کرتے تھے اور غیروں کی طرف نگاہیں اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیروں کے ساتھ راتیں گزارا کرتے تھے اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی، یا ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ حلال طریقے سے نکاح کر کے بیوی کو رکھے لیکن وہ زنا کیا کرتے تھے، یہ ان کا حال ہے۔ میرے آقا نے بڑے بڑے گناہگاروں کے عذابوں کو دیکھا۔ آج نماز ہم نہیں پڑھی، زکات ہم نہیں دیں، ہماری نگاہیں گندی ہماری ہیں، لوگوں کی ماں اور بہن بیٹیوں کو ہم غلط نگاہ سے دیکھیں، پھر اس عذاب کے لیے بھی تیار رہو جو رب نے تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ رب کے وعدے بڑے پکے اور سچے ہوتے ہیں، اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، رب نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہو کے رہے۔ بے شک پیارے ڈرو اس عذاب سے۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج سے واپس آ کے لوگوں کو بتایا نا کہ اے لوگوں دیکھو رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری سیر کر آیا، اور میں جو ہے نا جنت و دوزخ اور آسمان و زمین اور پھر اس کے بعد عرش سدرہ اللہ مکان تک ہوئی آیا، رب کا دیدار کر آیا۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا نا تو لوگوں کو جو ہے نا سرکار علیہ السلام کی یہ باتیں واہیات لگنے لگی اور سرکار کا مذاق اڑانے لگے۔ لہذا ابو جہل جو سردار کفار تھا، جہنمیوں کا سردار، اس نے جب یہ سنا تو وہ سرکار کا مذاق اڑانے لگا اور اس کے بعد نکلا وہاں سے اور جا رہا تھا کہ دیکھو محمد کیسی بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ کے ذرا سی دیر میں بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی ٹپکتا رہا، اور یہاں سے فلسطین بیت المقدس جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پھر وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے بعد عرش سدرہ لامکا ہوئی ہے، اور پھر واپس بھی آ گئے۔ کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر سے آ رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، کہہ دو حضرت صدیق اکبر کے نام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں نا تو ابو جہل نے کہا اے ابو بکر رکو رکو رکو، آج تمہارے نبی جو ہے نا بڑی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پل بھر میں جو ہے نا پل بھر میں ساری چیزیں دیکھ کے آیا، معراج مجھے ہو گئی، بتاؤ کیسی بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں؟ تو اب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ یہ بتاتا کون ہے کہ پل بھر میں سب کچھ ہو گیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بتاتے اپنی زبان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے ابو جہل سن سن سن، میرے مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ آن میں گئے ہیں تو وہ بالکل گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے ابو جہل سن، جب حضرت جبرائیل ایک آن میں سدرہ سے آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، تو جبرائیل بھی تو میرے نبی کے در کا دربانی ہے، میرے نبی کے در کا خادم ہے۔ جب جبرائیل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ تو اس سے بہت زیادہ علاوہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پل میں عرش اعظم پہ گئے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، پتھر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، پتھر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور دیکھیں کافروں مشرکوں نے کہا کہ اچھا آپ گئے ہیں معراج آپ کو ہوئی ہے تو اچھا بتاؤ فلسطین بیت المقدس گئے تھے؟ سرکار کے بارے میں سارے عرب والے جانتے تھے کہ یہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اب تک بیت المقدس جو ہے بیت المقدس بھی کہتے ہیں فلسطین نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ گئے تو بتاؤ کہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا نقشہ کیسا ہے، اس میں کھڑکی کتنی ہے، اس میں دروازے کتنے ہیں؟ یار ایک بار بتاؤ، ایک نارمل سی ایک چیز دیکھیں، جو بندہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوگا تو وہ نماز پڑھنے آتا ہے کہ وہ یہ دیکھنے آتا ہے کہ اس میں در کتنے بنے ہوئے ہیں، پلر کتنے ہوتے ہیں، پنکھے کتنے لگے ہیں، یہ دیکھنے تو نہیں آتا نا، وہ تو نماز پڑھنے آتا ہے۔ تو کفار مکہ نے ایسا بے تکا سوال کیا، لیکن چونکہ میرے مصطفیٰ جو گئے تھے نا تو اب دلیل بھی دینا تھی۔ کفار مکہ جانتے تھے یہ کبھی فلسطین گئے بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ اکثر جایا کرتے تھے، انہوں نے بڑے زیارتیں کی تھی وہاں کی۔ تو پوچھا رب تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ کفار مکہ پوچھتے بتاؤ دروازے کتنے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے اتنے دروازے ہیں، پہلا دروازہ ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، تیسرا ادھر ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اتنی کھڑکیاں ہیں، اس جگہ پہ کھڑکی ہے، اس جگہ پہ کھڑکی ہے، محراب کیسی ہے، ایسی ہے، ایسے در ہے۔ اللہ اکبر، پورا نقشہ، پوری حیت
पूरी जहर, पूरा उसका हुलिया मस्जिद अक्सा का मेरे मुस्तफा ने बयान फरमा दिया। कुफार मक्का अपने गातों तले उंगली दबा के रह गए, लेकिन ईमान नहीं लाए। लिहाजा मुस्तफा की महराज वही मानता है जो ईमान वाला होता है, बेईमान नहीं मानता। मुस्तफा की महराज बेईमान नहीं मानता, मानता ईमान वाला है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप तकरीर फरमा रहे थे, मेरे मुस्तफा करीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज फरमाई और चंद लम्हों में आप जो है चंद आन में चले गए और आ गए, तमाम मामलात हो गए। तो एक शख्स था जो उनकी उम्मीदों में था, उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि एक आन में, एक पल में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाहु अकबर। ये ख्याल आया, उसके बाद वो उठा, उठने के बाद गया दरिया दजला में गया, जाके उसने कपड़े उतारे और उतारने के बाद उसने गुस्ल किया, डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाई ना तो था कहाँ, बगदाद में, इराक में। और जब डुबकी लगा के बाहर निकला तो देखा कि ना बगदाद है, ना इराक है, ना दरियाए दजला है, बल्कि वो तो किसी और मुल्क में मौजूद है। डुबकी लगाई थी इराक में, बगदाद में, लेकिन जब निकला है तो ना बगदाद है, ना इराक है, ना दरियाए दजला, पता नहीं कौन सा मुल्क है ना। जो मैंने किताब में पढ़ा उसमें ये था कि वो उसने जब डुबकी लगाई तो बगदाद में था और जब निकला तो हिंदुस्तान में था। अल्लाहु अकबर। और फिर वो हिंदुस्तान में रहा, उसने यहाँ पे रह के शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए। फिर एक मरतबा वो नहाने के लिए दरिया किनारे गया, किसी नदी के किनारे, तो फिर उसने कपड़े उतार के जब डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाई तो लगाई थी तब था हिंदुस्तान में, और जब डुबकी लगा के बाहर निकला तो देखा वही दरियाए दजला है, वही बगदाद, वही इराक है, वही कपड़े रखे। इधर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, इतनी जिंदगी का अरसा गुजर भी गया, और जब आया है तो देखा कि सब वही है, और जल्दी जल्दी कपड़े पहने जाके देखा तो हजरत की तकरीर अभी चली रही है। हजरत की तकरीर अभी चल ही रही है। एक पल में इधर ख्याल दिल में आया था तो अल्लाह के जो वली होते हैं वो इतने बाकरामत होते हैं कि दिलों के हाल भी जान लिया करते हैं। ये हजरत जुनैद बगदादी की करामत थी कि उसके दिल में ये शुबा पैदा हुआ कि कैसे मुस्तफा को महराज हुई एक पल में। तो हजरत जुनैद बगदादी ने उसी के साथ करके दिखा दिया कि जब तेरे साथ ऐसा हो सकता है तो तू तो मुस्तफा का उम्मती है, जब तू एक पल में यहाँ से वहाँ और अपनी जिंदगी गुजार सकता है और फिर तू वहीं आके खड़ा हो सकता है तो तू तो उम्मती है और वो तेरे नबी है, उनका मकाम क्या एक आन में ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाई। और ये आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी बाबरकत रात। खुदा की कसम ये वो रात है कि जिस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुर्बे खास में बुलाकर तीन अजीम तोहफे अता फरमाए, तीन अजीम तोहफे, जिसमें एक अजीम तोहफा नमाज है। क्या है? नमाज। दूसरा अजीम तोहफा सूरह बकरा की आखिरी आयत है, आमन रसूल बिमा उनज़िला मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। इस तरीके से जो आखिरी आयत है आमन रसूल से सूरह बकरा की, वो आयत है। और तीसरी जो चीज मेरे मुस्तफा को रब ने अता फरमाई मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आए मेरे नबी के गुलामों, आए मुस्तफा के चाहने वालों, आए औलिया उम्मत से प्यार करने वालों, अपने दिलों को पाक करो, अपने कल्ब को साफ करो, अपनी पेशानियों में सजदे की तरफ पैदा करो, अपनी आंखों को नमाजों की ठंडक से बचाओ, अपने अज़ान अपने ज़ाहिरी बदन को तय्यब व ताहिर करो, अपनी रूह को तरोताजा करो, ताकि तुम सही माना में मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, सही माना में मुस्तफा के उम्मती बन जाओ। जब तुम मुस्तफा के सच्चे उम्मती बन जाओगे तो अब सुनो तीसरी चीज जो मेरे रब ने मेराज की रात मेरे नबी को अता फरमाई, वो उम्मत की बख्शिश है। बख्शिश, सुभान अल्लाह, बख्शिश है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया महबूब तेरे हर उम्मती को मैं बख्श दूंगा, तेरे हर उम्मती को बख्श दूंगा, लेकिन पहले हमें और आपको अपने नबी का सच्चा उम्मती बनना है। इसलिए मैंने कहा था कल्ब को साफ करो, रूह को तरोताजा करो, जिस्म को सुथरा करो, पेशानियों में सजदे की तरफ पैदा करो। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। नमाज में एक तरफ दावा हो मोहब्बत रसूल का, दूसरी तरफ नमाज नहीं पढ़ते तो ये दावा झूठा।
یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لہذا صحیح معنی میں مصطفیٰ کے غلام بنو، ہے نا۔ اب دیکھو کوئی کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آن میں ہو جائے، ایک آن میں، تو میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں آسان سے۔ یہ سامنے گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے یہ لگی ہے یار، سامنے ہے گھڑی ہے نا، اس میں سے سیل کو نکال لیا جائے، کیا کیا جائے؟ سیل کو نکال لیا جائے، ابھی مثال کے طور پہ نکال لیا جائے، اور پھر اس سیل کو کل دوپہر میں ڈالا جائے تو یہ گھڑی کتنا بجائے گی؟ 9:26 پہ مثال کے طور پہ سیل کو نکالا گیا، اور کل دوپہر میں 12 بجے ڈالا گیا تو یہ سیل کتنا بجائے گی؟ 9:26 بجائے گی کہ 12 بجائے گی؟ 9:26 بجائے گی نا۔ تو اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل سمجھو، یہ ساری کائنات کسی گھڑی کے مانند ہے، اور میرے مصطفیٰ جس طریقے سے اس گھڑی میں سیل جان ہے، سیل کو نکال لیا جائے گھڑی بے جان ہو جائے گی، اسی طریقے سے ساری کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ رب نے جب اپنے محبوب کو بلایا معراج کی رات تو عالم سے اس کی جان کو لے لیا، جب عالم سے جان کو لے لیا تو جو جہاں تھا وہیں رک گیا، جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج سے واپس آئے تو سرکار جب دوبارہ واپس آ گئے، عالم میں جان آ گئی، تو پھر وہیں سے جو ہے نا جہاں سے رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ لہذا بات موٹی تھی، بات جو ہے نا مہین تھی، لیکن مثال موٹی سے سمجھا گئی اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ بھی گئی ہوگی۔ اب دیکھو میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلامی کی، ہے نا، آپ نے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کی، تو اب دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام و مرتبے عطا فرمائے کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، اللہ تعالیٰ نے قرب خاص میں جو مجھ سے کلام فرمائے، ہے نا، جو مجھے انعامات عطا فرمائے، جو مجھے اپنے تجلیات عطا فرمائے، ان کی شانیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر امتی کو بخشنے کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ شانیں ہیں سرکار کی، ہے نا۔ تمام نبی رسول پیغمبر جتنے آئے، کسی کو یہ منصب یہ نہیں ملا کہ جس کو جو سرکار کو ملا، یعنی بلا کر توفیق عطا کیے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کسی بھی نبی کو دینا چاہتا جبرائیل کے ذریعے سے یا کیسے بھی پہنچا دیتا، لیکن محبوب کی جب بات آئی تو محبوب کو پہلے بلایا پھر دیے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے نبی جو ہے نا وہ بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں اور بڑے مقام والے ہیں۔ اچھا اب تھوڑی سی گفتگو اس چیز پہ کر لیتے ہیں کہ معراج تو سمجھ میں آ گئی، آخر سرکار نے رات ہی میں معراج کی، اسرا لفظ فرمائے نا قرآن میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو کسی کو جب سیر کرائی جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو رات میں تو نہیں دکھائی جاتی، دن میں دکھائی جاتی ہے۔ بھائی کوئی ہمارے یہاں آئے گا، ہم کہیں گے چلو تمہیں فیروز آباد گھماتے ہیں، چلو تمہیں صوبی صاحب لے کے چلتے ہیں، یا چلو تمہیں آگرہ لے کے چلتے، تو ہم رات میں لے کے جائیں گے یا دن میں لے کے جائیں گے؟ دن میں لے کے جائیں گے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات میں کیوں بلایا؟ پوائنٹ ہے، اس کو حل کرتے ہیں اور یہ حل بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر رات بھی 27ویں رات اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں اس لیے نہیں گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں اس لیے نہیں بلایا۔ یہ میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کے جملے ہیں جو میں نے حضرت کی زبانی سنے۔ میرے آقا سیدی تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دن میں اس لیے نہیں بلایا، کہیں سورج نہ کہہ دیتا کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج ہوئی لیکن میری روشنی میں ہوئی، رات کو اس لیے بلایا، اور رات بھی 27 ایسی رکھی کہ جب چاند بھی نہیں ہوتا، چاند بھی چھپا ہوتا ہے، چاند بھی نہ کہہ سکے کہ میری روشنی میں سرکار نے جو ہے نا سیر کی ہے۔ نہ چاند موجود تھا، نہ سورج موجود تھا، بلکہ محبوب تھا، بلانے والا خالق تھا۔ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں اس لیے گئے تاکہ نہ چاند کہہ سکے
बल्कि सूरज को जो रोशनी मिलती है वो मेरे मुस्तफा के तलवों के धोबन के सदके में मिलती है। चांद को जो चांदनी मिलती है वो मेरे मुस्तफा के तलवों के धोबन के सदके में मिलती है। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका वो बट रहा था नूर का बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। लिहाजा दूसरी चीज, एक चीज और देखें, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने जमीन पर से क्यों ऊपर बुलाया? जमीन पे से ऊपर क्यों बुलाया? तो अब देखें, एक मुनाजरा बड़ा हुआ, एक मुबाहिसा हुआ, और मुबाहिसा इंसानों का नहीं हुआ बल्कि जमीन और आसमान का हुआ। किसका हुआ? जमीन और आसमान का हुआ। जमीन ने आसमान से कहा, ऐ आसमान सुन, देख तेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर देख, नहरें हैं, बागात हैं, इंसान हैं, चरिंद परिंद हैं, फूल हैं, फल हैं, रंगीनियां हैं, मुझे देख मेरे ऊपर ये सब चीजें हैं। जब आसमान ने सुना, आसमान कहता है चुप, तेरे ऊपर ये सब चीजें तो सुन, मेरे ऊपर सूरज है, मेरे ऊपर चांद है, मेरे ऊपर सितारे हैं। जब सूरज निकलता है तो लोग उससे फायदा हासिल करते हैं, तब तुझ पर चलते हैं। जब चांद निकलता है उससे चांदनी हासिल करते हैं। जब तारे चमकते और चमकते हैं तो लोग उससे फायदा हासिल करते हैं। जब आसमान ने ये कहा ना तो जमीन कहती है, हो जा, तेरे ऊपर चांद सूरज सितारे हैं, तो सुन, मेरे ऊपर अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मेरे ऊपर औलिया हैं, मेरे ऊपर अंबिया हैं। तो आसमान कहता है कि जमीन तेरे ऊपर ये सब हैं, तो सुन, मेरे ऊपर भी तो जो है ना फरिश्ते हैं, मेरे ऊपर भी तो जो है ना बैतुल मामूर है। अगर तेरे ऊपर काबा है, तेरे ऊपर मुकद्दस मकामात हैं, तो मेरे ऊपर भी जन्नत है, और मेरे ऊपर भी बैतुल मामूर है जिसमें फरिश्ते तवाफ करते हैं। तेरे ऊपर काबा है जिस पर इंसान तवाफ करते हैं, मेरे ऊपर बैतुल मामूर है जिस पर फरिश्ते तवाफ करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो जमीन कहती है, ऐ आसमान चुप हो जा, तेरे पास बैतुल मामूर है, तेरे पास फरिश्ते हैं, तेरे पास जन्नत है, हाँ ठीक है, तेरे पास अर्श आज़म भी है, हाँ ठीक है, लेकिन सुन, हमारे पास नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह है। जब आसमान से ये कहा ना तो आसमान चुप कर गया कि अब क्या जवाब दूं, सरकार से बेहतर, सरकार से अच्छा कोई हो तो लाऊं। जिब्राइल कहते हैं, यही बोले सिदरवा दे, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, यक ने यक बनाया। तो आसमान ने जब ये जमीन ने ये कहा ना कि मुझ पर महबूब खुदा है, तो आसमान खामोश कर गया, चुप हो गया। आला हजरत ने इस चीज को भी बयान किया, कहा कि हम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना वो रुतबा है हमारा। यानी जमीन ने जब कहा ना कि हम पर महबूब खुदा है, तो आसमान शांत हो गया, चुप हो गया, शर्मिंदा हो गया कि अब क्या जवाब दे। लेकिन उसने रब की बारगाह में दुआ की, मालिक मालिक तू मेरा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार। जमीन ने ऐसी बात कह दी कि अब जवाब ही कोई नहीं बनता। ऐसा ना कर कि अपने महबूब को जो है ना मेरे ऊपर से गुजार दे कि तेरे महबूब के कदम मुझ पे लग जाए तो मैं भी जमीन से कह सकूं कि मुझ पर भी महबूब का गुजर हुआ। तेरे महबूब के कदम मेरे ऊपर लग जाए तो मैं भी जमीन से कह सकूं, जमीन अगर तुझ पे मुस्तफा है तो मुझ पे भी मुस्तफा है। सरकार को रब ने मेराज कराई और आसमानों पर मेरे मुस्तफा गए। अब देखिए एक नफीस नुक्ता देखिए, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रब से कहा कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ठीक है, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। क्या कहा? तुम मुझे नहीं देख सकते। जोर से बोलो, क्या कहा? नहीं देख सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा भी जो है ना अल्लाह के प्यारे नबी हैं। अर्ज करते, मौला दीदार करा, दीदार करा, दीदार करा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा नहीं मानते तो सुनो, कोहे तूर की तरफ देखो, मैं अपनी तजल्लियात के अनवार इस पे जाहिर करूंगा, अपनी जात के नहीं,
اپنی صفات کے تجلیات کے انوار ظاہر کروں گا، اس کو دیکھنا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کوہ طور کی طرف۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا ہم نے اپنی تجلیات، اپنی صفات کے انوار و تجلیات کوہ طور پہ نازل فرمائے، تو ہمارے تجلیات و انوار کو دیکھ کر کوہ طور ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے رب کو دیکھنے کے لیے تمنا کی، حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پائے، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا نا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے ہماری تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، اب تمہاری آنکھیں وہ آنکھیں نہیں ہیں جو پہلے تھی، لہذا اپنے چہرے کو چھپا لو، اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، جب نقاب ڈالا تو وہ جل گیا۔ کیا ہوا؟ جل گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے لکڑی کا پھول بنایا، لکڑی کا جو ہے نا نقاب بنا کے ڈالا تو وہ بھی جل گیا، لوہے کا بنایا وہ لگایا تو وہ بھی جل گیا، اور طرح طرح کے جب نقاب آپ نے لگائے، پتھر کا بنایا وہ بھی جل گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم ان چیزوں کے بناؤ کہ جل جائیں گے، اس لیے کہ میری تجلیات کا مشاہدہ تم نے کیا ہے، تمہاری آنکھیں اب عام آنکھیں نہیں ہیں، لہذا تم اب جو نقاب بناؤ تو میرے محبوب بندوں کے کپڑوں کا لباس کا نقاب بناؤ۔ حضرت موسیٰ نے رب کے محبوب بندوں کے لباس کپڑوں کا نقاب بنایا، جب ڈالا تو وہ سلامت رہا، پتھر جل گیا، لوہا جل گیا، اور طرح طرح کے نقاب بنائے وہ جل گئے، لیکن جب وہ لباس کے جو اللہ کے محبوب بندوں سے مس ہوئے ان کا نقاب لگایا ڈالا تو وہ نہ جلا۔ لہذا جب محبوب بندوں کے لباس کی یہ طاقت ہے کہ اس کو کوئی چیز جلا نہیں سکتی، تو جو اللہ کے محبوب ہے ان کو بھلا کون جلا سکتا ہے؟ لہذا محبوب بن جاؤ گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ نقاب ڈالے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو آپ کی بیگم، آپ کی بیوی محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار، اے عزت مآب میرے شوہر، ذرا یہ تو بتائیں یہ لباس چہرے پہ نقاب کیسا، یہ نقاب کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیگم ہم نے رب کی تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، اگر تم ہماری آنکھوں میں دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں بہ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بھی اللہ رب العزت کی عاشقہ تھی، اللہ رب العزت سے سچی محبت کرنے والی اللہ کی محبوب بندی تھی۔ کہا کہ موسیٰ اگر ایسی بات ہے تم نے رب کے جمال کو دیکھا ہے اور رب کے جمال کی تجلیاں تمہاری نگاہوں میں ہے، اب میں بھی آنکھوں میں رب کی جمال اور تجلیاں دیکھوں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں، آنکھ بہ جائے گی۔ حضرت صفورہ کہتی ہے نہیں، میں تو دیکھوں گی۔ کہا جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت موسیٰ نے نقاب اٹھایا، حضرت صفورہ نے حضرت موسیٰ کی طرف دیکھا تو دیکھنے سے پہلے کیا کیا انہوں نے اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اگر آنکھ بہے گی، بہ جائے گی، ختم ہو جائے گی تو ایک ہوگی، دوسری تو سلامت رہے گی، دوسری تو سلامت رہے گی۔ آخر تھی نبی کی بیوی، نبی کی بیوی تھی، علم و حکمت سے بھری ہوئی۔ آپ نے اپنی ایک آنکھ کو چھپایا اور جب حضرت موسیٰ کی آنکھ میں دیکھا تو آنکھ بہ گئی۔ اللہ رب العزت کی تجلیات اور انوار کی وہ کشش اور رب کے دیدار کی وہ طرف حضرت صفورہ نے جب دیکھا آنکھ بہ گئی تو فوراً دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا اور دیکھنے لگی۔ جب دیکھا تو جب دوسرے سے ہاتھ ہٹایا تو دوسری سے دیکھا تو دوسری بہنے لگی، پہلی صحیح ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی۔ جب دیکھا تو پہلی جو تھی جو بہ چکی تھی وہ صحیح ہو گئی، دوسری بہنے لگی۔ پھر آپ نے دوسری سے ہاتھ ہٹایا، اس پہ رکھا تو یہ بہنے لگی، یہ صحیح ہو گئی۔ پھر آپ نے دونوں کو ہٹایا تو دونوں آنکھیں درست ہو گئی اور حضرت صفورہ کی آنکھوں میں وہ روشنی آ گئی کہ کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالی چیٹی کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ پیارے ذرا غور کر، حضرت صفورہ نے رب کی تجلیات کو نہیں دیکھا بلکہ حضرت موسیٰ جو آنکھوں میں رب کی تجلیات دیکھ کر آئے تھے ان تجلیات کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفورہ کی آنکھوں کی روشنی کا یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے رب کو دیکھا، جنہوں نے رب کو دیکھا ان کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ
तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा प्यारे मुस्तफा करीम को रब ने महराज कराई और मेरे मुस्तफा ने महराज की और अपनी उम्मत को ये तौबा अता फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, है मेरे गुलामों, याद रखना अल्लाह ने मुझे महराज जैसे अजीम तोहफे से नवाजा है। उस तोहफे में रब ने मुझे कुरान की आयतें भी अता फरमाई, नमाज भी अता फरमाई है। लिहाजा नमाज न छोड़ना, कुरान न छोड़ना। बेशक कुरान भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, ताकि जिंदगी खुशहाल हो जाए, जिंदगी संवर जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए। जिंदगी की कामयाबी चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। बेशक कयामत के दिन सबसे पहले जो अहले ईमान से पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में। और आका फरमाते हैं जिसकी नमाजें दुरुस्त निकली उसका सारे मामलात आसान हो जाएंगे, और जो पहले सवाल नहीं अटक गया, फंस गया, तो फिर उसके लिए बड़ी सख्तियां होंगी। लिहाजा प्यारे नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों को ये शुक्र करो कि रब ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है और हमें वो अजमत वाले रसूल अता फरमाए हैं कि जिनकी शानें ये हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब ताला इरशाद फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर, कुरान की आयत है 30वें पारे में है, सूरे कौसर की पहली आयत है। आप देखें मुस्तफा को रब ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाया। क्या फरमाया? खैरे कसीर। अब जरा बताओ अंधेरे में भलाई है या उजाले में? काय में भलाई है? उजाले में है भाई, ऐसी बात है। अंधेरे में आदमी को ठोकर भी लग सकती है, गिर भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो भलाई काय में है? उजाले में है। अच्छा बताओ भलाई जहालत में है या इल्म में? काय में? शक है आप लोगों को? कुछ बोल रहे हैं, कुछ खामोश है, तो बोलो इल्म में है। भलाई उजाले में है, भलाई इल्म में है। अब बिला तशबीह बिला तमसील समझो, अंधेरे में कोई भलाई नहीं, जिहालत में कोई भलाई नहीं, भलाई इल्म और उजाले में है। और रब फरमाता है कि हमने आपको हर भलाई का कुल अता फरमाया, कुल, किसी का बात नहीं दिया। आपको हमने इल्म भी कुल अता फरमाया, आपको हमने उम्मत भी कुल अता फरमाई, आपको हमने जन्नत भी कुल अता फरमाई, आपको हमने दुनिया भी कुल अता फरमाई, दुनिया के खजाने भी कुल अता फरमाए। जिसको जो चाहे दे दे, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, जिसको चाहे जन्नत का मुद्दा दे दे, जिसको चाहे जो अता कर दे। अब देखे जरा, भलाई है इल्म में, भलाई है रोशनी में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने अपने महबूब को हर भलाई का, हर खैर का कुल अता फरमाया। जब हर खैर का कुल अता फरमाया तो मेरे मुस्तफा से फिर बचा क्या है? बचा क्या है? जो कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकते तो उनका अकीदा कुरान के खिलाफ हुआ। इसलिए कि रब फरमाता है कि हमने महबूब को सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तो बचा क्या? जब वो बचा ही कुछ नहीं तो प्यारे, इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। यानी जो कुछ है मुस्तफा की बारगाह में है, अगर मुस्तफा की बारगाह में नहीं है तो फिर वो खुदा की बारगाह में भी नहीं। लिहाजा मुस्तफा करीम सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत है। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बस ये मेरी गुफ्तगू खत्म बिल्कुल आखिरी मरहले पर है ना, उसके बाद एक नाज़ पाक सुनेंगे और फिर उसके बाद सलात व सलाम फातिहा होगी। तबर्रुक का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है, तबर्रुक भी मिलेगा सरकार के नाम पे, इसलिए कि हम खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब के हम उम्मती हैं, ठीक है ना, बात बराबर, सरकार के उम्मती हैं। अब मैं आपसे कहूं आप अपने नबी के नाम पे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? माँ बाप भी छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या? एक ही जगह बोल रहा है, आप सब लोग सोच में हैं नबी के नाम पे क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। नबी के नाम पर, नबी की मोहब्बत में आप हर जायज काम कर सकते हैं। अब औकायद लगा नाजायज की तरफ नहीं लेके जाऊं, है ना, हर जायज काम कर सकते हैं। है अगर नबी के नाम पर गर्दन कटाना पड़े तो कटा सकते हैं। कितने लोग नहीं कटा सकते? सभी कटा सकते हैं। इसलिए यार ये जिंदगी हमारी है तो नबी के
اگر نبی کے نام پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو ہم خرچ کر دیں گے؟ مانگ لوں یار مال مت دو، بس ایک چیز دے دو، ایک چیز دے دو بس. اگر آپ نے وہ ایک چیز دے دی تو میں سمجھوں گا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے. اور بس وہ چیز یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ والی صورتیں بناؤ. بے شک سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ والی صورتیں بنا دو یار. اگر دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ابھی ہمیں موت آ گئی، خدا نخواستہ ہم موت تو آنی ہے لیکن خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے حال میں موت آ گئی کہ ہمارے چہرے ہے نا غیروں جیسے ہیں. قبر میں جائیں گے اور مصطفیٰ بھائی ہماری قبر میں سرکار آئیں گے نا؟ سرکار آئیں گے، کسی کو شک ہے نہیں. جو شک کرے وہ شک میں مر جائے. ہمارا ایمان ہے، ایمان ہمارے نبی ہماری قبر میں آئیں گے. ہم ڈھکی چھپی اور جو ہے نا پولم پال اور جو ہے نا پلپلی بات کرنے کے قائل نہیں ہے. الحمدللہ جو کہتے ہیں ڈنڈی کی چوٹ پر کہتے ہیں. ایمان ہے، ہم اس پر حرف اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم ہماری قبر میں ہمارے نبی ضرور آئیں گے. جب نبی آئیں گے یار اور جب چہرہ ہمارا ایسا ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا تو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ بتا کیا منہ دکھائیں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اگر داڑھی رکھا لیں گے تو شادی نہیں ہوگی؟ اگر یہ سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے. صحیح بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اس لیے کہ یار جب ہم بولتے ہیں نا کہ جوڑے تو رب نے بناتے ہیں، بولتے ہیں نا ہم لوگ جس کا جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے داڑھی والا دیندار آدمی پسند نہیں ہے تو پھر ایسی لڑکی پر لعنت ہے. اس لیے کہ جو میرے نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرتی وہ صحیح معنی میں انسان ہونے کے لائق ہی نہیں. اس لیے اب سنو، اس لیے کیونکہ آج جو عورتوں کو عزتیں ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. آج جو عورتوں کو وقار ملا ہے یہ صدقہ میرے مدینے والے آقا کا ہے. ورنہ اٹھاؤ پرانی تاریخ، جب میرے آقا آئے نہیں تھے حال یہ تھا کہ سگی بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. حال یہ تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچتی ہوئی لے جاتی تھی اور بازار میں پھوٹی کوڑیوں میں بیچ جاتی تھی. حال یہ تھا اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یا اس کو منحوس سمجھ کے ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. نہ کھانا دیا جاتا نہ پانی دیا جاتا. اگر زندہ بچ جائے تو پھر اس کو منحوس کیا جاتا، منحوس سمجھا جاتا اور اس کی جھولی میں اونٹ کی مہنگیاں ڈالی جاتی اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جاتا اور یہ نظریہ دیا جاتا کہ یہ ایسی منحوس ہے جو اپنے آدمی کو کھا گئی، اس کی وجہ سے اس کا آدمی مر گیا. پیارے جو تجھے عزتیں ملی ہے، جو تجھے شانیں ملی ہے، جو تجھے مقام ملا ہے، جو تجھے رفتیں ملی ہے، یہ صدقہ امینہ کے لال کا ہے، یہ معراج کے دولہا کا ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو تمہیں یہ عزتیں بھی نہ ملتی، تمہیں یہ عزتیں بھی نہ ملتی. یہ عزتیں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. پھر کس لیے تم اپنے مصطفیٰ سے بے وفائی کرتے ہو؟ جو تمہارے نبی کے طریقے کو پسند نہ کرے پھر وہ کیسا ہی ہو. تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے ہمیں وہی پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کا پسند ہے، جو ہمارے مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لہذا کس چیز کی تاخیر ہے؟ اپنے چہرے سجاؤ، اپنی اکثریت ظاہر کرو کہ ہاں ہم اہل ایمان ہے. ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور ہم نے کلمہ کسی ایسے ویسے کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو محبوب خدا ہے، معراج کا دولہا ہے. تو بس نہ جان دو نہ مال دو، بس اپنے نبی کی محبت اپنے سینے میں ڈال دو. بے شک سبحان اللہ. اپنا کردار درست کرو، جوئے سے بچو، شراب سے بچو، جھوٹ سے بچو. اور یاد رکھو جب چہرے پہ داڑھی آ جائیں گی نا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر خیر نیت سے اچھی نیت سے داڑھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ دل کو خود بخود بدل دے گا. یہ یقین مانے آپ. اور اگر فیشن میں رکھی ہے تو پھر جو ہے نا پھر تو وہ جو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ داڑھی والا حساب جو فیشن کے طور پر رکھتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. جو مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تو اپنا معیار
ہے نا اپنے نبی سے سچی محبت کرو، ہے نہ جان ابھی دو نہ ابھی اپنا مال دو، جب وقت پڑے تو انشاءاللہ جان بھی مانگی جائے گی، ہم اپنی جان بھی دیں گے، اس لیے کہ ہماری جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں۔ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی جانیں بھی اپنے نبی پہ قربان کریں گے، اور وقت آئے گا تو اپنا مال بھی قربان کریں گے، بس ابھی جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کردار کو مصطفیٰ والا بنا، اس لیے کہ کسی کا کردار تمہیں عزتیں نہیں دے سکتا سوائے میرے مصطفیٰ کے کردار کے، میرے مصطفیٰ کے کردار میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے دنیا کا وہ امام ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ داڑھی رکھائیں گے آپ کی لوگ عزت کریں گے، جب داڑھی ہوگی تو نظروں میں حیا بھی ہوگی، آپ کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے بچیں گے، اس لیے کہ خیال آئے گا کہ چہرے پہ داڑھی ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، کہیں سی توہین نہ ہو جائے، سر پہ ٹوپی ہوگی تو گالی بکنے سے بچیں گے، ورنہ ہمارے شہر کا ماحول ہے نا الا ماشاءاللہ ہم سب بخوبی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے کہ میں بھی یہیں کا ہوں آپ بھی یہیں کے، بات میں ہوتی ہے گالی پہلے نکلتی ہے، بات صحیح ہے نا؟ ہاں، لہذا اپنا معیار مصطفیٰ کی محبت والا بنا، خدا کی قسم تم نے اپنے اس محفل میں بیٹھ کے یہ عہد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اپنا کردار مصطفیٰ والا بنانا ہے، تو خدا کی قسم تمہارا یہ بیٹھنا بروز قیامت تمہیں بخشوانے کے لیے کافی ہوگا، لہذا اپنے نبی سے سچی محبت کرو، ہے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ اب ہم کس طرح نہیں چلوائیں گے، اب بھی سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنی میں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یاد رکھو دیکھو کوئی داڑھی کٹانے والا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے، جو داڑھی کٹاتا ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کو مسئلہ پتا ہے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے نہیں پڑھا سکتا کہ وہ گناہگار ہے اور گناہ بھی کھلے عام کر رہا ہے، گناہگار ہے گناہ بھی کھلے عام کر رہا، فاسق معلم ہے، لہذا داڑھی رکھنا خالی سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت موقدہ قریب الواجب ہے، اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوتا ہے، سخت گناہگار، اسی وجہ سے جو گناہ اعلانیہ کرے وہ مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ داڑھی کٹانے والا امامت نہیں کر سکتا، لہذا اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ کہ کہیں پر بھی ہو ہے 1 لاکھ کی بھیڑ میں کھڑے کر دیے جاؤ تو دور سے پہچانے جاؤ کہ ہم کسی دنیا والے کے متوالے نہیں ہیں، ہم مدینے والے کے دیوانے ہیں، مدینے والے کے دیوانے ہیں، 1 لاکھ کی بھیڑ میں بھی پہچانے جائیں، 1 کروڑ کی بھیڑ میں بھی پہچانے جائیں، بس یہ بات آپ سے کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں، 6 لاکھ کا مجمع تھا یہودیوں کا، کس کا؟ 6 لاکھ، کتنا مجمع؟ 6 لاکھ کا مجمع، اور مجمع پتہ ہے کس لیے جمع ہوا تھا؟ مجمع ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو مٹایا کیسے جائے، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے بے نام و نشان کیسے کیا جائے، اس لیے وہ مجمع تھا۔ تو جو اس وقت جو بادشاہ تھا یہودیوں کا عیسائیوں کا، اس نے جو ہے نا ایک پوپ کو پادری کو کھڑا کیا کہ ان لوگوں سے خطاب کرو اور ان سے کہو، کیونکہ علماء کی تقریر جو ہوتی ہے یہ جوش دلاتی ہیں عوام کو کہ لوگ دین کے قریب آئیں، ہے نا، یہ حضرت فضل آبادی کی تقریر تھی جو آج ہندوستان آزاد ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کی تقریر تھی جو آج ہم میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہماری نظروں کے سامنے ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، ہاتھ پہ تسبیح بھی ہے، بغل میں مصلی بھی ہے، لیکن یہ امام احمد رضا کی تقریر تھی جنہوں نے بتایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جانتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ مار ہی رکھ کے ڈالے گا، ارے مسافر دم میں نہ آنا مت ایسی مت والی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے مٹ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مدینے میں نرالی ہے۔ لہذا یہ علماء کی تقریر ہوتی ہے جس سے لوگ جانتے ہیں، تو یہودی اور عیسائیوں نے پوپ کو کھڑا کیا پادری کو کہ ان سے خطاب کرو کہ ہم کیسے مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں، کیسے مسلمانوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پوپ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی،
الفاظ ٹوٹنے لگے. اللہ اکبر. جب الفاظ ٹوٹنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ تو بڑا فصیح اللسان ہے, تو اچھی تقریر کرنے والا, بہترین خطاب کرنے والا, کیا بات ہے کہ تیری زبان پہ کپ کپی تاری ہے, تیرے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں, تیری آواز دب رہی ہے. تو اس کو پادری نے کہا تھا کہ اے بادشاہ سنو, اس 6 لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک مدینے والے محمد عربی کا غلام چھپا بیٹھا. ایک غلام کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ 6 لاکھ کا اس کا مجمع, سارے لوگ اس کے, ساری حکومت اس کی, سارا معاملہ اس کا, لیکن حیبت ایسی ہے کہ ان کے مجمع میں جا کے بھی اس کے اوپر لرزہ طاری کر دیا. اللہ اکبر. بادشاہ کہتا ہے 6 لاکھ کے مجمع میں وہ ایک بیٹھا, اس کو کیسے ڈھونڈا جائے گا, کیسے پہچانا جائے گا. اللہ اکبر. تو وہ پادری پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے پہچاننے کا, بڑا آسان. کہا کیا, اتنے بڑے مجمع میں اس کو کیسے ڈھونڈا جائے. کہا بڑا آسان. کیسے. کہا کسی تیز آواز والے کو کھڑا کر کے کہو کہ اس سے اعلان کرے, آواز پکارے کہ جو مدینے والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام موجود ہے وہ کھڑا ہو جائے. کیا کہا, مدینے والے آقا کا جو غلام ہے کھڑا ہو جائے. ایک تیز آواز, بلند آواز والے نے جب یہ آواز اعلان کیا نا, تو ایک پتلا دبلا انسان, مرد کھڑا ہوا, چہرے پہ داڑھی ہے, معمولی سا صافہ ہے, اللہ اکبر, معمولی سا لباس ہے, کھڑا ہوا. اس کو بلایا گیا, قریب آؤ, قریب آؤ. جب قریب آیا نا تو کہا اس بندے سے, اس مرد مجاہد, اس مصطفیٰ کے غلام سے کہا کہ تم کون ہو. تو وہ مرد مجاہد کہتا ہے پہلے تم بتاؤ یہ تمہارا مجمع کس لیے, پہلے تم بتاؤ تمہارا مجمع کس لیے. کہا ان پادریوں نے, عیسائیوں نے کہ ہمارا مجمع اس لیے ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہیرو ہے وہ خالد بن ولید ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مٹا دیا جائے, مار دیا جائے. اگر وہ مر جائے گا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی, خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ بڑا دلیر ہے, ایک جنگ میں 17 تلواریں توڑ دیتا ہے اور شکست کھاتا نہیں, جس طرف رخ کرتا ہے اس میدان کو فتح کر لیتا ہے. اقبال کی زبانی سنو تو اقبال کہتا ہے, اقبال نے اپنے انداز میں کہا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش اور تو مصطفی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد ان کے جسم سے نکال لو. وہ مرد بجائے کہتا تم بتاؤ کیوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خالد بن ولید کو قتل کرنے, اس کو کیسے مٹایا جائے, اس کو کیسے مارا جائے, اس ارادے سے جمع ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا ہیرو ہے, وہ سب سے بڑا ان کا سپہ سالار, اور وہ ان کا سب سے بڑا ان کا جو ہے نا سب سے بڑا سپہ سالار ہے. لہذا اس کو ختم کر دیا جائے, مسلمان ختم ہو جائیں گے, اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھو 6 لاکھ کا مجمع ان کا ہے, 6 لاکھ کے لوگ, 6 لاکھ لوگ سارے وہی ہیں, لیکن یہ مصطفیٰ کا غلام تلے تنہا اکیلے ہے, جسم بھی پتلا دبلا ہے. کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو, جس کو مارنے کی تم پلاننگ کے لیے آئے ہو وہ خالد بن ولید میں ہی ہوں. جس کو مارنے کے لیے آئے ہو وہ میں ہی خالد بن ولید ہوں. اللہ اکبر. جب حضرت خالد بن ولید کے یہ جملے سنے نا تو کب کپا گئے سب کے سب, کہ اتنا دلیر, اتنا نڈر کہ اکیلا چلا آیا ہمارے بھی, حیبت طاری ہو گئی. تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہیں یہ طاقت ملتی کہاں سے ہے, یہ طاقت تمہیں آتی کہاں سے ہے کہ تمہارے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ دل تھامو, میرا جواب سنو. میرا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ طاقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے آتی ہے, سرکار کی محبت سے آتی ہے. اور کہا تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے. کہا کامیابی کا راز میری ٹوپی ہے. کیا ہے ٹوپی, کیا ہے جوڑ سے بولو کیا ہے. اور آج ہم نے اسی ٹوپی کو اتار کے رکھ دیا. بات صحیح ہے, غلط تو نہیں ہے. آج اسی ٹوپی کو ہم نے اتار کے رکھ دیا. جو ٹوپی ہماری کامیابی کا راز تھا آج ہم نے اس کو اتار کے رکھ دیا.
دیا. جس چیز سے ہمیں طاقت ملتی تھی اس مصطفیٰ کی محبت کو دل سے نکال کے دنیا کی محبت ہم نے بسا لی, تو پھر ہم آج غلامی نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ سمجھدار را اشارہ کافی ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اے ماحول آپ کو سمجھ رہے ہیں, لہذا اگر دوبارہ سے عروج چاہیے تو مدینے والے کی غلامی کرو. غلامی کرو گے مدینے والے کی, اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا, تمہیں شان عطا فرمائے گا, تمہیں حکومت عطا فرمائے گا, تمہیں سلطنت عطا فرمائے گا. اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ کہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, جس طرف تو نکلے گا وہ علاقہ تیرا ہوتا چلا جائے. مصطفیٰ کی محبت بساؤ, اس سے طاقت ملتی ہے, اور سر پہ ٹوپی سجاؤ, یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. لہذا پیارے, میں بس اپنی گفتگو کو یہی ختم کر کے یہ کہنا چاہوں گا, پوری گفتگو اور پوری تقریر کا جو محاذر اور مآخذ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کرو. اس شب معراج کی رات, یہ رات آپ نے ساری راتیں سو کے گزاری, یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات جاگو, اللہ کی عبادت کرو, اپنے رب کو راضی کرو, اپنی گناہوں کی معافی مانگو اور نبی کے صدقے میں مانگو. یقیناً یقیناً میرے رب کو میرے مصطفیٰ کا وسیلہ بڑا پسند ہے. جب میرے باپ حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا تو رب نے میرے باپ آدم کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور فرمایا, اے آدم, اگر میں اپنے نبی کو پیدا, اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. لہذا مصطفیٰ کا وسیلہ میرے رب کو بڑا پسند ہے, اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو. یقیناً یقیناً رب گناہوں کو معاف کر دے گا, نیکیوں میں برکتیں فرما دے گا. یہ رات وہ رات ہے جس رات میرے مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا ہے. یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے, اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. کل کے دن کا روزہ رکھیں, اس کو ہزاری روزہ بھی بولتے ہیں نا. کل کے دن کا روزہ بھی رکھیں, آج کی رات عبادت کریں, ہے نا. میں نے ایک جگہ پڑھا, کنز العمال کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا کہ جو شخص 27ویں شب کے روز 27ویں شب میں 12 رکعت نماز پڑھے, ہے نا, اور نماز اس طریقے سے پڑھے کہ 2 رکعت پڑھے, پھر اس کے بعد 4, پھر 6, پھر 8, یعنی 12 رکعت پڑھنے کے بعد وہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے, 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے, اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے, مولا تعالیٰ اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے. تو یہ رات قبولیت کی رات ہے, قبول ایجاب, اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات کو غنیمت جانو اپنی زندگی کے لیے. پتہ نہیں دوبارہ یہ رات ملے نہیں ملے, کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ رات اللہ نے عطا کی ہے, جس رات میں خوب اللہ کی عبادت کرو, ہے نا. اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں, سمجھنے میں, بتانے میں, سمجھانے میں جو غلطی ہو, خامی ہو, رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے. میرے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ احادیث مبارکہ پڑھنے میں جو غلطی خامی ہو, مولا اس کو معاف فرمائے. اور کوئی ایسا جملہ میری زبان سے دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ نکلا ہو جس سے میرے ایمان پہ فرق پڑے, مولا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں آپ سب کو گواہ بنا کے. مولا ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے, ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و